الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا چمن ہے کلی کلی ہے وہ تیرا علی ہے وہ میرا علی ہے بڑی شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں حسین صحابہ کے کھاتے میں لگ گیا جس کا خون صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور حالات پہ نظر رکھتے ہوئے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے
یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ درود پاک۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پر آپ حضرات کو دیکھ کر، ان بزرگوں کے سائے میں، خاص کر حضرت شیخ اس بڑھاپے کے عالم میں ان نوجوانوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کے رفقا بھی۔ اللہ رب العزت ان کی یہ سعی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم الحرام کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں شہداء کی ایک لمبی قطار ہے۔ اور یہ وہ مہینہ جو باعث برکت ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی مہینے میں 2000 نبیوں کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کا یہ ذہن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ ان کی سعادت ہے کہ ایک تو اللہ نے انہیں شہادت دی اور دوسرا محرم کے مہینے میں دی ہے۔ اور یہ سارا فیض ان حضرات کو جو ملا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے۔ آپ حضرات توجہ سے، خاموشی سے، سبحان اللہ کے جذبے کے ساتھ سنیں۔ میں ہو سکتا ہے آج زیادہ ٹائم آپ کا نہ لوں، چند ایک معروضات گوش گزار کروں گا کہ یہ صحابہ کی عظمت جو ہے، یہ سارا فیض کس کا ہے؟ بولو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میں نے کئی جگہ اس موضوع کو لیا اور میں نے یہ بات بتلائی کہ نبی کا فیض کسی نے اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھنا ہو تو اللہ کے قرآن کو دیکھ لے۔ کہ مجھے میرے اساتذہ نے یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قسم کے قرآن دیے ہیں۔ 2 قسم سے مراد یہ نہیں کہ ایک اتھے تے دعا اتھے بڑے، نہیں۔ 2 قسم سے مراد یہ ہے کہ ایک قرآن خاموش اور ایک بولنے والا۔ خاموش قرآن کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور بولنے والے قرآن کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی، یہ خاموش وہ ناطق ہے، یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، یہاں بھی واللیل ہے، وہاں اس کی زلفوں کو دیکھو تو وہاں بھی واللیل ہے، یہاں بھی والضحیٰ ہے، اس کے چہرے کو دیکھو تو وہاں بھی والضحیٰ ہے، یہاں بھی علم نشرہ ہے، اس کے سینے کو دیکھو تو وہاں بھی علم نشرہ ہے، یہاں بھی انک لعلی خلق عظیم، اس کے اخلاق کو دیکھو تو وہاں بھی انک لعلی خلق عظیم، یہاں بھی یاسین ہے، اور میرے پیغمبر کے دانتوں کو دیکھو تو وہاں بھی یاسین ہے،
تو پتہ چلا قرآن اللہ نے دو قسم کے دیے، ایک خاموش، ایک بولنے والا۔ خاموش کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور بولنے والے قرآن کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ میں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ قرآن یہ بھی ہے، قرآن میرا نبی بھی ہے، یہ کتاب اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ خاموش ہے، وہ بولنے والا ہے۔ یہاں بھی واللیل ہے، اس نبی کی زلفوں کو دیکھو تو وہاں بھی واللیل ہے، یہاں بھی والضحیٰ، وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی علم نشرح، اس کے سینے پہ بھی علم نشرح، یہاں بھی یاسین، اس کے دانتوں میں بھی یاسین، یہاں بھی والضحیٰ، اس کے چہرے پر بھی والضحیٰ، یہاں بھی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کی زبان مبارک پہ دیکھو تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہاں بھی دیکھو تو قرآن نظر آئے، وہاں بھی دیکھو تو قرآن نظر آئے۔ اس کو دیکھو تو اس کی سطریں کالی، اس کو دیکھو تو اس کی زلفیں کالی، اس کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ۔ یہ بھی آخری ہے، وہ بھی آخری ہے، اس میں بھی شک نہیں، اس میں بھی شک نہیں، یہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی لا ریب ہے۔ اس جیسا بھی کوئی بنا نہیں سکتا، اس جیسا بھی کوئی بنا نہیں سکتا، اس جیسی ایک سطر نہیں بنا سکتا، اس جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی بے نظیر ہے، وہ بھی بے نظیر ہے، یہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی بے مثال ہے۔ یہ کتاب اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں بھی والضحیٰ ہے، وہاں بھی والضحیٰ ہے، یہاں بھی یاسین ہے، وہاں بھی یاسین ہے، یہاں بھی انک لعلی خلق عظیم ہے، وہاں بھی انک لعلی خلق عظیم ہے۔ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ ہاں میں ذوق میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہاں فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ جو اس کو پڑھے تو قاری بنے، جو اس کو پڑھے تو صحابی بنے۔ فرق اتنا ہے کہ تو والضحیٰ پڑھتا ہے، یہاں دیکھ کر ابو بکر والضحیٰ پڑھتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر تو نے واللیل پڑھا، یہاں کو دیکھ کر عمر واللیل پڑھے، زلف مصطفیٰ کو دیکھ کر تو نے یاسین پڑھا، یہاں دیکھ کر عثمان یاسین پڑھتا ہے، نبی کے دانتوں کو دیکھ کر تو نے علم نشرح پڑھا، یہاں دیکھ کر علی نے پڑھا، وہاں دیکھ کر قرآن، یہ بھی قرآن وہ بھی، لیکن فرق اتنا ہے جو اس صدی میں پڑھے وہ قاری بنے اور جو اس صدی میں پڑھے وہ صحابی بنے۔ سبحان اللہ کم ہے، دعا کر لو بس۔ جو اس کو پڑھے قاری بنے، جو اس کو پڑھے۔ فرق ہے، تو نے قرآن تاکچوں سے اترتا دیکھا، جس نے قرآن تاکچے سے اترتے دیکھا اسے دنیا قاری کہتی ہے، جس نے قرآن نبی پر آسمانوں سے اترتے دیکھا اسے دنیا صحابی کہتی ہے۔ کیسے نام ختم ہو، کیسے ختم ہو؟ قرآن نبی صحابہ لازم ملزوم ہے۔ قرآن یہ بھی قرآن میرا نبی بھی، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن۔ یا اللہ یہ تو قرآن ہے لیکن یہ تو دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے، ان دو گتوں کے درمیان یہ محفوظ۔ یا اللہ میرا نبی بھی تو قرآن ہے، پھر تو کہا تو نے نہیں دیکھا، اگر یہ دو گتوں کے درمیان تو وہ دو سچوں کے درمیان۔ یہ دو گتوں کے درمیان محفوظ، وہ دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ یا اللہ یہ قرآن ہے، میرا نبی بھی قرآن ہے، یا ارحم الراحمین۔ اس کے اندر تو سورتیں بھی ہیں، اس قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہے اپنے پاروں کے ذریعے۔ یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا، یہ تیسرا پارا، یہ چوتھا پارا، پانچواں پارا،
چھٹا پارا 7واں پارا، یا اللہ یہ قرآن ہے لیکن یہ تو تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، تو میرا نبی بھی تو قرآن ہے، پھر اس کی نشانی اس کو پہچانیں گے کہاں سے؟ تو کہا حنفی تو نے نہیں دیکھا، اس نے تعارف کروایا اپنے پاروں سے، اس نے تعارف کروایا اپنے یاروں سے۔ اس کو سمجھنا ہو، اس کو سمجھنا ہو، اس کے پاروں کو پڑھ، اس کو سمجھنا ہو اس کے یاروں کو پڑھ۔ اس نے تعارف کروایا پاروں سے، اس نے تعارف کروایا اپنے یاروں سے۔ یہ بھی قرآن میرا نبی بھی، بول زور سے، یہ بھی قرآن میرا نبی بھی، یا اللہ یہ تو 23 سال میں مکمل ہوا، کہا اس کی جماعت بھی تو 23 سال میں مکمل ہوئی، اس کے پاروں کو دیکھ 23 سال میں مکمل ہوئی، اس کے یاروں کو دیکھ 23 سال میں مکمل ہوئی۔ یا اللہ ٹھیک ہے وہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن میں نے اس کے پاروں میں دیکھا ہے کہ جب میں کھولتا ہوں تو مجھے رکوع نظر آتا ہے، یہ رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 3۔ یا اللہ پھر آگے چلتے چلتے سجدے کی آیت آتی ہے تو پھر لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اس کے پاروں میں تو رکوع بھی ہے سجود بھی ہے، رکوع بھی ہے سجود بھی ہے، رکوع بھی ہے سجود بھی ہے۔ تو یا اللہ اس نے تعارف کروایا اپنے پاروں سے، اس نے تعارف کروایا اپنے یاروں سے، تو اس کے پاروں میں تو رکوع نظر آتا ہے، سجود نظر آتا ہے، اس کے یاروں کا کیا حال ہے؟ کہا تو نے سورہ فتح نہیں پڑھی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا۔ اگر اس کے پاروں میں تجھے رکوع سجود ملے گا تو اس کے یاروں میں بھی تجھے رکوع اور سجود ملے گا۔ تراہم رکعا سجدا، یہاں رکوع سجود، وہاں بھی رکوع سجود۔ یا اللہ اس کی تو صورتیں ہیں، ہر صورت کا موضوع ہے۔ یہ سورہ بقرہ علماء بیٹھے ہیں، اس کا موضوع تو یہودیت کا رد ہے۔ سورہ ال عمران اس کا موضوع تو عیسائیت کا رد ہے۔ سورہ نساء یہ تو عورتوں کی مہارت والے، یہ عورتوں کے مسائل بتاتی ہے۔ سورہ مائدہ یہ تو فقہ کا درس دیتی ہے۔ یا اللہ ہر سورت کا ایک موضوع ہے، ہر موضوع دیکھو قرآن کی سورت کا ہے۔ چلتے چلے جاؤ، یہ جناب سورہ انفال و توبہ ہے، اس کا موضوع جہاد ہے۔ یہ سورہ قصص ہے، اس کا موضوع قرآن واقعات ہیں، تاریخ کا واقعات ہیں۔ یہ دیکھو سورہ نور ہے، روشنی کا پیغام دیتی ہے۔ یہ سورہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ یہ سورت صف ہے، بہادری کا درس دیتی ہے۔ اللہ یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن، اس کی صورتوں کے تو موضوع ہیں، میرے نبی کی صورتیں پھر اس کے موضوع۔ کہا ہاں اگر یہاں سورہ بقرہ ہے یہودیت کا رد ہے تو اس کی سورت عبداللہ ابن سلام ہے، یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہاں اگر سورت العمران ہے عیسائیت کا رد ہے، وہاں پر سورت سلمان فارسی ہے، عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ اگر یہاں سورت نساء ہے عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، وہاں سورت عائشہ ہے عورتوں کے مسائل بتاتی ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ ہے فقہ کا درس دیتی ہے، وہاں سورت عبداللہ ابن مسعود ہے اس فقہ کا درس دیتے ہیں۔ یہاں پر سورت انفال ہے، توبہ ہے، جہاد اس کا موضوع ہے، وہاں سورت خالد ابن ولید ہے، سورت ابو عبیدہ بن جراح ہے، سورت حضرت زرار ہے، جہاد اس کا موضوع ہے۔ یہاں سورت قصص ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے، وہاں سورت صدیق ہے، تاریخ کا علم بتاتا ہے، وہاں سورت فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، وہاں سورت فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ یہاں سورت نور ہے، وہاں سورت ذوالنورین ہے، یہاں سورت صف ہے، وہاں سورت علی ہے۔ یہ ساری سورتیں مل کے اس قرآن کے پارے میں، تو پھر مجھے کہنے دے یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، وہ تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن، ستریں کالی
زلفیں کالی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، لاریب، وہ بھی لاریب۔ ربا، اس قرآن پہ تو جلدان بھی ہوتا ہے، لباس، لباس، پھر اس کو بھی چومتے ہیں۔ اوے پاؤں سے نہیں لگانا، چھا یہ ہے تو کپڑا لیکن نسبت اس کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے اس کی عزت ہوگی، اس کی وجہ سے اس کی، یا اللہ اس کا تو لباس بھی ہوتا ہے جسے جلدان کہتے ہیں، لباس ہے، تو میرا نبی قرآن ہے تو پھر اس کا لباس کا قرآن کھول کے دیکھ لو، میں نے کہہ دیا ہے نبی ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، یہ بیویاں تیری لباس ہیں، اس کا لباس دیکھنا ہو یہاں دیکھو، اس کا لباس دیکھنا ہو صدیق کی بیٹی کو دیکھو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تیرا لباس ہے، تو ان کا لباس ہے، اس کا بھی لباس ہے جسے جلدان کہتے ہیں، میرا نبی قرآن ہے، اس کا بھی لباس ہے، کون ہے؟ عائشہ لباس پیغمبر، خدیجہ لباس پیغمبر، حفصہ لباس پیغمبر، ام حبیبہ لباس پیغمبر، ہاں زینب لباس پیغمبر، صفیہ لباس پیغمبر، جویریہ لباس پیغمبر، ماریا لباس پیغمبر، اور جیسے اس لباس کا ادب اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کا بھی ادب میرے نبی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جو جلدان کی توہین کرے میدان میں آؤ گے یا نہیں؟ ہاں بے وقوف ہے جو کہے یار کپڑا ہی تو ہے، اس کی وجہ سے تم کیوں آپس میں انتشار کرے؟ چھوڑو، کہو تیرے پیو دے جسم دا کپڑا نہیں، قرآن دا کپڑا ہے۔ اب یہ کپڑا عام نہیں، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکے یا ابیرے، از بوئے آویز تو مستم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی من در اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ مٹی کے ساتھ خوشبو کے ساتھ مٹی رہی تو وہ بھی خوشبودار ہوئی۔ اب یہ عام لباس نہیں، عام کپڑا نہیں، اس کا احترام بھی تجھے جنت میں لے جائے گا، اور اس کی بے احترامی خدا کی قسم جہنم میں لے جائے گی۔ اب یہ اگر کوئی اس کپڑے کے لیے میدان میں آئے جو قرآن کا جلدان ہے اور آ کر شہید ہو گیا، تم نہیں کہو گے کہ کپڑے کے لیے گیا ہے، تم کہو گے قرآن کے لیے گیا ہے۔ جو عائشہ کے لیے جاتا ہے وہ عائشہ کے لیے نہیں، عائشہ کے شوہر کے لیے جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ یا اللہ یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن۔ میں کہا کرتا ہوں عموماً کہ یا اللہ یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن۔ اس قرآن کو تو ہم رحل پہ رکھتے ہیں، اس قرآن کو تو یا اللہ ہم ڈیسک پہ رکھتے ہیں، رحل پہ رکھتے ہیں۔ اللہ میرا نبی بھی تو قرآن ہے، پھر اس کی رحل سمجھ گئے ہوگے کہاں جا رہا ہوں، بغیر ٹکٹ کے تمہیں وہاں لے کے جا رہا ہوں۔ یا اللہ یہ قرآن، اسے تو ہم رحل پہ رکھتے ہیں، میرا نبی بھی تو قرآن کا نہیں دیکھا؟ وہ جب سب نے گھیرا پیغمبر کے گھر کو، پیغمبر نے مٹی اٹھائی پھینکی، ان کی آنکھوں میں گئی، لائٹیں ساری ان کی بند ہو گئیں۔ اس وقت سے لائٹ بند کرنا مذہب بنا، بند کر دے۔ آنکھوں میں لائٹ گئی، مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں، آنکھوں میں لائٹ چلی گئی کیونکہ پیغمبر نے مٹی پھینکی۔ اب وہ جو لائٹ گئی نا تو اس میں یہ ہوا
کہ بستر پہ سونے والے کو نبی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ تو علی تھے، وہ علی ہی کو نبی سمجھ رہے تھے. کہا لائٹیں ایسی بند ہوئی ہیں کہ اب سمجھو گے. مشرکین مکہ نے ایسے ہی ہوا نا، پیغمبر تو چلے گئے، اب جب لائٹ بند ہوئی ان کی آنکھوں کی بینائی گئی، اندھیرا سا آ گیا. پھر یہ ہوا کہ بستر پہ سونے والا علی اسے نبی لگ رہا تھا. پیغمبر نے کیا بھی اسی لیے کہ تاکہ تو علی ہی کو نبی سمجھتا رہے. کنٹینیو. یو نو انگلش؟ تو آنکھوں میں ڈال دی. پھر وہاں سے چلے ہیں، صدیق کو لے کے چلے ہیں، اوپر چلے ہیں، کندھے پہ بٹھایا ہے صدیق نے، چلے ہیں اوپر لے کے چلے ہیں، غار کی صفائی کی ہے، ایک ایک سوراخ کو بند کیا ہے. پھر جناب جھولی پھیلائی ہے، صدیق کا سر نبی کی گود میں آیا ہے. تو رب نے کہا اس کی مسجد میں دیکھو، اس قرآن کی رحل دیکھنی ہو غار میں صدیق کی گود دیکھ لو. یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن ہے. اس کی رحل دیکھنی ہو مسجد میں دیکھو، اس کی رحل دیکھنی ہو ابو قحافہ کے بیٹے کی گود دیکھ لو. بلکہ میں ذوق میں عموماً کئی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ صدیق نے اپنے تصورات میں کہا تھا خدایا تجھے پتہ ہے نا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے نبی کی جھولی میں ڈالا ہے. ریشم کی دکانیں نبی کی جھولی میں، بیٹی نکاح کر کے نبی کی جھولی میں، تبوک میں اعلان ہوا سب کچھ نبی کی جھولی میں. ربا مجھے بھی تو اب کچھ دے نا، ملے تو کیا ملے، آسمان کے تارے سونے کے بنا کے؟ نہ او بابا، خدمت اتنی ہے کہ یہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دنیا سونے کی بنا کے دی جائے، نہیں بھائی یہ خدمت اتنی ہے مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا صدیق پھر میں بھی رب ہوں، اب دیکھ پھر حال ایسا ہوگا کہ میں بھی تیرا یہ بدلہ جھکاؤں گا. چنانچہ صدیق نے کہا ربا جو کچھ تھا میں نے تیرے نبی کی جھولی میں ڈال دیا. غار میں لے گئے، صدیق نے جھولی پھیلائی، نبی کا سر صدیق کی گود میں جب آیا، میرا وجدان کہتا ہے رب نے کہا ہوگا صدیق تیرا جو کچھ تھا تو نے اس کی جھولی میں ڈالا، میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا. میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈال کر دنیا کو یہ بتا دیا ہے کسی کی جھولی میں مال و زر آتا ہے، کسی کی جھولی میں دنیا کی نعمتیں آتی ہیں، کسی کی جھولی میں اور دنیا کی نار کلی آتی ہے. ہاں صدیق کی جھولی وہ ہے اور جس کے جھولی کے اندر مصطفیٰ کا سر آتا ہے. بتاؤ اس نعمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ میں یوں بھی کہا کرتا ہوں نبی کتنے دن غار میں رہے؟ کتنے؟ کیا تینوں دن نبی سوتے رہے؟ جو نبی بیویوں میں باری تقسیم کرے، جس نبی کا عمر بیت المقدس فتح کرنے جائے تو غلام میں باری تقسیم کرے؟ نہیں، 3 دن خود نہیں سوئے، ساتھ کے ساتھی کا بھی خیال رکھا. اور کیسے کہ جب سونے لگے کہا صدیق میں سو رہا ہوں پہرا دے. اب بیدار ہوئے صدیق اب تو سو میں پہرا دوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے صدیق کا پہرا دینا پیغمبر کی سنت ہے. صدیق کا پہرا دینا پیغمبر کی سنت ہے. آج بہت پریشان ہے یہ یار ختم ہو جائیں گے کہ ہم ہو جائے گا نام نہیں لیا جائے گا. میں نے کہا قیامت تک انشاءاللہ نام رہے گا. کیسے؟ غار پر فوراً مکڑی آئی، جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے. محققین علماء نے لکھا ہے
حرم کے باہر جتنے کبوتر ہیں نا، لوگ دانہ دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اسے بڑے پیار کرتے ہیں. یہ کون سے کبوتر ہیں؟ کہتے ہیں وہ کبوتری جس نے نبی اور صدیق کا پہرا دیا، نبی اور صدیق کی چوکیداری کی، اللہ نے اس کبوتری کو یہ صلہ دیا، اس کی نسل ختم نہیں ہوئی بلکہ قیامت تک چل رہی ہے. رب نے بتایا کہ وہ نبی کا اور صدیق کا پہرا دے، نسل اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، اور جو صحابہ کا پہرا دے، جو ابو بکر و عمر کا پہرا دے، جو نبی اور صدیق کا پہرا دے، روحانی بیٹے اس کے بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے. ختم ہو سکتے نہیں. جس نے اس کی رحل دیکھنی ہو مسجد میں دیکھو، جس نے اس قرآن کی رحل دیکھنی ہو صدیق کی گود کو غار میں دیکھ لو. یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن. اس کو سمجھنے سے پہلے ایسا تھوڑی ہوتا ہے چلو قاری صاحب کے پاس بیٹھ گیا بچہ قرآن، قاری صاحب کہتا ہے بند کرو، نورانی قاعدہ لاؤ. پہلے نورانی قاعدہ کھولا بچے نے بیچ سے، قاری صاحب کہتا ہے بھائی اللہ کے بندے یہ پہلا صفحہ تختی نمبر 1 کھولو، جب تک الف سے یا سمجھ نہیں آئے گا یہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا. جب تک الف سے یا سمجھ نہیں آئے گا یہ قرآن سمجھ. پہلے حروف کو تو پہچان، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، یہ الف ہے، یہ کیا ہے، تو سمجھے گا تو پھر تجھے آگے ہجو کا طریقہ آئے گا. تختی نمبر 2 پھر چلے گی. لیکن اس قرآن کو سمجھنے سے پہلے الف سے یا کی تختی سمجھنی پڑتی ہے. اس قرآن کو بھی سمجھنے سے پہلے ابو بکر کے الف سے علی کی یا کی خلافت راشدہ کی تختی سمجھنی پڑے گی. جبھی تو فرمایا علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب تک وہ سمجھ نہیں آئیں گے یہ سمجھ آ نہیں سکتے. ایک بیان کر رہا تھا، بیان میں آگے جوش میں گھڑی کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ رہے ہو 12 کے ساتھ ہر 5 منٹ کے 5 ثابت ہیں، 5 بھی ثابت 12 بھی ثابت، 5 بھی ہر 5 منٹ کے بعد 5 بھی ثابت 12 بھی. دیکھا گھڑی سے ثابت ہو رہے ہیں. اور کہنے لگا یہ جو 3 ہے نا سوئیاں، یہ 3 بھی ہیں لیکن یہ ٹکتی نہیں ہے. اس کی مراد تو ابو بکر عمر عثمان ہے نا، یہ 3 ٹکتی نہیں ہے. دیکھو 12 بھی ثابت 5 بھی ثابت. میرا بیان تھا جھنگ، میں نے کہا بابو جب تک یہ 3 نہ ہو نہ 5 خبر دیں گی نہ 12 خبر دیں گی. یہ 3 ہٹا دو نا تو 12 کے 12 ہی بجے رہیں گے. جب تک یہ 3 نہ ہو نہ 5 خبر دیں گے نہ 12 خبر دیں گے. ہاں جب تک ابو بکر عمر عثمان نہ ہو آگے سلسلہ چل سکتا ہی نہیں. میں نہیں کہتا، امام جعفر صادق کہتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 بار جنا ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں ابو بکر میرا نانا بھی لگتا ہے دادا بھی لگتا ہے. ان 3 کو ہٹا کے 12 تک پہنچ سکتا ہی نہیں. جب تک یہ 3 نہیں کچھ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ بھی قرآن میرا نبی بھی بولو، یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن ہے. اس قرآن کو دیکھو دیکھتے چلے جاؤ، اس قرآن کو دیکھو دیکھتے چلے جاؤ. اس قرآن نے کہا کہ اس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں. ایک تو محکمات ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج کرو، رمضان کے روزے، یہ محکم آیتیں ہیں. دوسری ہن متشابہات. اب اس میں جو متشابہات ہیں قرآن کہتا ہے اس کے پیچھے نہ چلو. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. کا جو اس میں متشابہ ہیں جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کی حکمتوں کا تمہیں نہیں پتا، تم اس کے پیچھے نہ پڑو. جیسے الف لام میم کاف ہا یا،
عین صاد. یا حضرت عیسیٰ کو روح منہ کہا. یہ سارے متشابہات ہیں. کہا اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں, ایک محکم ایک متشابہ. تو کہا محکم کے پیچھے چلو, متشابہ کے پیچھے نہ چلو. تو میرا نبی بھی قرآن ہے, پھر ان کی آیات صحابہ ہیں. تو صحابہ کی ایک زندگی محکم ہے, انہوں نے نماز پڑھی تو بھی پڑھ, زکوٰۃ دی تو بھی دے, جہاد کیا تو بھی کر, روزہ رکھا تو بھی رکھ, ذکر کیا تو بھی کر. جناب یہ محکم زندگی ہے ان کی, اس کے پیچھے چل. لیکن ان کا جمل ہو, ان کا صفین ہو, ان کے مشاجرات ہو, یہ متشابہ ہے. اس کی حکمت تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ محکمات کے پیچھے جاتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جس کے دل میں ٹیڑھ ہے, جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ کے پیچھے جاتا ہے. اور متشابہ کے پیچھے جو چلے گا گمراہ ہوگا, محکم کے پیچھے جو چلے گا ہدایت پائے گا. جبھی تو کہا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, ان کی محکم زندگی پر چلو ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. کیوں کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے, ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے. یہ قرآن میرا نبی بھی, بولو یہ بھی قرآن میرا نبی بھی, اس نے تعارف کروایا اپنے پاروں سے, اس قرآن نے تعارف کروایا اپنے یاروں سے. اور ایسے یار ابھی پیدا نہیں ہوئے, حاسدین پہلے پیدا ہوئے. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے, حسد کرنے والے پہلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس جگہ کا حاکم اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو ادھر کی حکومت دے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم ہوں, دعا کریں ہم ہوں. انہوں نے زبان حال سے کہا کہ بوتھی دیکھیے, یہ منہ اور مسور کی دال. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو نبی الامی, امی نبی, آخری نبی کی اتباع کرنے والے ہوں گے. یہاں کے حکمران تو وہ بنیں گے. بس انہوں نے دل میں یہ بات بٹھائی اور اسی وقت سے حسد شروع کر دیا بنی اسرائیل نے. وہ جو حسد ہوا, کیونکہ ہر گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے. بعض دفعہ آدمی بدنظری کرتا ہے, اس کے گناہ کا وبال کبھی نہ کبھی کسی اور صورت میں نظر آتا ہے. ایک آدمی نے جھوٹ بولا, اس کا وبال کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. جو پیغمبر کے یاروں کا بغض دل میں آیا بنی اسرائیل کے, پھر دیکھو اب ٹیڑے ہوئے. کیسے ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر, 40-30 ایک مہینے کا کہا تھا, اللہ نے کہا چاہے 10 دن اور گزارو, 40ویں دن تک. اب پیچھے سامری نے جانور بنا لیا, بچڑا بنایا. اب بغض تھا دل میں, سمجھ میں آئی نہیں. جب بغض ہو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, کیوں غصے اور شہوت میں انسان کی عقل ماری جاتی ہے. تو اب بغض تھا, غصہ تھا پیغمبر کے یاروں کا ان کے دل کے اندر. اب اس میں سمجھ میں نہیں آیا, اب جانور کو خدا کہنے لگے. جانور کو خدا, سامری نے بنایا جانور, پھر اس کو دودھ کے ساتھ نہلانے لگے, اس کے نیچے سے گزرنے لگے, اس کے اوپر چڑھتے نہیں, نیچے سے گزرنے لگے. پھر جناب اس سے مانگنے لگے, اولاد اس سے مانگنے لگے. اگر تھوڑا سا وہ چلے اور ذرا ٹکر لگ جائے تو کہ اب تو سیدھا جائیں گے. چنانچہ اب سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو انہوں نے پوجنا شروع کیا. گناہ کون سا تھا؟ اب یہ سلسلہ یوں ہوا, اس میں پھر اللہ نے عقل چھین کر ادھر لگایا. اب وہ بچڑے کے پجاری بنے. اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے, دیکھا, پہلے تو اپنے بھائی کے پاس گئے, ہارون علیہ السلام کے پاس, داڑھی اور سر کے بال پکڑے. یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. حضرت ہارون کہتے ہیں اے میرے مائے جائے بھائی, میری داڑھی اور سر کے بال کیوں پکڑتے ہو؟
قرآن کا اشارۃ النص تمہیں بتا دوں کہ داڑھی کے بال تو اسی وقت ہاتھ میں آئیں گے نا جب ایک مٹھی ہوگی. قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. جو یہ کہ 40 قدم سے بس دور سے بال نظر آنے چاہیے. کہو نہیں نہیں، یہ ذرا میرے سر کے بال پکڑ کے دکھاؤ نا. داڑھی تبھی ہاتھ میں آئے گی جب ایک مٹھی ہو. یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. میرے بھائی میرے سر اور داڑھی کے بال کیوں پکڑ؟ کہا تیری موجودگی میں گائے کو مولا بنا دیا، بچڑے کی پجاری بن گئے، اس کے آگے سجدہ کرنے لگے. تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے مرد بھی آ رہے ہیں اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں ہاتھ لگا رہی ہیں. وہ بنی اسرائیل میں آئی تھی بچڑے پہ، کبھی آگے لگاتی تھی کبھی پیچھے، کبھی آگے دائیں بائیں، سب جگہ جو ہے. اب وہ سب دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل والے. کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ منع کرنا تجھے ضروری تھا. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، میسج دے رہے ہیں. اگر ایسا ہو تو منع کرنا منصب نبوت کے عین مطابق وارث نبی کا کام ہے. اب جو قوم کو جھنجھوڑا، کہا اب کیا کریں، اب تو ہو گیا. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ پھر ان کو کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب اپنے آپ کو مار. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بنی اسرائیل کا میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. اب وہ ہاتھ میں تلواریں لائے، کسی کی گھر پہ چھری تھی وہ لائے، کسی کے گھر پہ تلوار تھی وہ لائے. بیچارے کسی کو کچھ نہیں ملا، بیچارہ تو نہیں تھا وہ، کسی کو زنجیر ملی وہ لے آیا، کسی کو جو کچھ بھی ملی لایا. اور پھر شروع ہوا. اچھا اب ان کے دل میں آیا کہ اب کریں کیسے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے، روایت میں آتا ہے کہ کالے بادل بھیجے، ہر طرف کالا کالا ماحول ہو گیا تھا. تو کالے بادل آئے تو ہر طرف کالا کالا ماحول ہو گیا، اندھیرا چھا گیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل جو ہے دے مار 4.5 دے مار 4.5 دے مار 4.5، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہا. اور کسی نے کہا کہ جناب کوئی پیٹ کے کہتا ہے، ہم سینہ تان کے کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل کا میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح انہوں نے سب کچھ کیا. پھر اللہ رب العزت نے انہیں یہ سزا دی، لیکن یہ سزا کی وجہ کیا بنی تھی؟ بولنا. ابھی پیدا نہیں ہوئے، صحابہ پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا اس قرآن کے بھی پارے ہوں گے، اس قرآن کے بھی پارے ہوں گے. اچھا جو اس قرآن کے پاروں کا انکار کرے مسلمان ہے، اس قرآن کے پاروں کا انکار کرے. مقصد یہ کہ پارے قرآن کے ہیں، قرآن کریم ہے. 30 پاروں میں پورا قرآن مکمل ہوا، 30 سالوں میں خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا. جبھی تو کہا اس نے تعارف کروایا اپنے پاروں سے، اس نے تعارف کروایا اپنے یاروں سے. ہم اس قرآن کے بھی محافظ ہیں، اس قرآن کے بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز رہیں گے. رہیں گے یا نہیں؟ اور دفاع کرنا ہماری گھٹی میں. اس لیے اس ملک کا دفاع جتنا اچھا انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ سن لو، ابھی کوئی مولوی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ مدارس کے خلاف یہ نہ کیے جائے، وہ نہ کیے جائے، یوں نہ کیے جائے. تم نے علماء دیوبند کے ہر طبقے کو نچوڑ کے دیکھ لیا ہے، کوئی بھی کسی ملک کے خلاف سرگرمی میں ملوث نہیں ہے. بولو نہیں 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 ہے. میں نے کل بھی ایک جگہ کہا، یہ آج جو ہندو بنیا انڈیا جو چیخ رہا ہے، ہم نے کراچی کے اندر 25,000 صحابہ کے غلام فوج کو انڈیا کے خلاف لڑنے کے دینے کا اعلان کیا ہے. ہمیں پتہ ہے یہ اتنا بہادر نہیں ہے، یہ اوپر سے رام رام نیچے سے پور پور کرتے ہیں، تب یہ رام پور بنا ہے. اتنے دلیر نہیں ہیں. وہ بر صغیر میں ہمارے
علماء جب تھے اور جب برے صغیر میں مسلمان ہندو رہتے تھے تو مشہور تھا کہ ہندو جناب بڑا ڈرپوک ہوتا ہے. تو بڑی مشکل سے ایک ہندو کو تیار کیا ہندوؤں نے کہ دیکھ یار ہماری عزت کا مسئلہ ہندو مذہب کی, ہمارے پاس ماہر شوٹر ہے, ایسا کرتے ہیں ہم تیرے اوپر گلاس رکھیں گے اور فائر کریں گے, گلاس اڑ کے جائے گا, تو بالکل سینہ تان کے کھڑے رہنا, ہم تالیاں بجائیں گے اور کہیں گے دیکھا کتنا بہادر ہے, اپنی جگہ سے ہٹا نہیں, تم ایسے کہتے ہندو بہادر نہیں ہوتے. کہا یار چلو پھر دیکھو چلو. بڑی مشکل سے تیار ہوا اور تیار ہو کہ جب وہ وہاں پہ پہنچا, مسلمان بھی جمع ہے ہندو بھی جمع ہے جناب, اس نے جناب گلاس رکھا اور دوسرے نے جو فائر کیا گلاس اڑ کے گیا. سارے ہندوؤں نے تالیاں بجائی, کہا دیکھا اوپر سے دیکھا کیسا گلاس اڑا ہے, یہ ہلا بھی نہیں. ایک مسلمان کی نظر نیچے پڑ گئی, اس نے کہا ہوتے دیکھتے تو لنگی نہیں دیکھ رہے ہو ساری, سارا وٹامن ٹی خارج ہو گیا, وٹامن ٹی سب خارج. یہ اتنے دلیر ہیں. اور گائے کا پیشاب پینے والے بندیے, تو کیسے شہد اور دودھ پینے والے مسلمان سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو نے گائے کو پوجا, ہم خالق گائے کو پوجتے ہیں. تو نے مٹی کو پوجا, ہم خالق مٹی کو پوجتے ہیں. ہاں ہاں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, ہمیں ہمارے نبی نے ایک ہی در بتایا ہے. اس لیے یہ اہل سنت کا, اہل حق کا, علماء دیوبند کا یہ طبقہ کسی بھی ملک نے ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا, ہر اول دستے کا کردار ادا کر کے دکھائیں گے. اور یہ صرف گیدڑ بپ کی نہیں, یہ صرف بول بچن نہیں, تم ہماری تاریخ سے واقف ہو. روس جب افغانستان میں آ کر کراچی کا ساحل پوچھتا تھا کتنے دور ہے, ادھر اس کا افغانستان میں قبرستان کس نے بنایا اور پاکستان کا دفاع کس نے کیا ہے؟ یہی طبقہ تھا. آج جن کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, نہ کرو نہ کرو, اپنے پرایوں کو پہچانو, پہچانو پہچانو, غیروں کو پہچانو, محب وطن دشمن وطن کو پہچانو. یہ وطن ہمارا تھا, ہے, رہے گا. اس کی بنیادوں میں ہمارے اکابرین کا خون ہے کہ نظر آتی ہے مسلمانوں کی آبادی, حسین احمد کے قدموں کا تقدس ہے یہ آزادی. تحریک ریشمی رومال کس نے چلائی؟ تاریخ ترک موالات کس نے چلائی؟ تاریخ خلافت کس نے چلائی؟ بتاؤ نا, مالٹا کے جزیروں کو آباد کس نے کیا؟ کالا پانی کے جزیروں میں کون پہنچا؟ مولانا محمد علی جوہر کون تھا؟ ہاں ہاں, آج عثمان کے دیوانوں پر گھیرا تنگ ہوتا ہے, عثمان غنی کے دیوانوں پر گھیرا تنگ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اور یہ شبیر احمد عثمانی ہی حضرت عثمان کا روحانی بیٹا تھا جس نے پاکستان کا سب سے پہلا جھنڈا مشرقی پاکستان میں لہرایا, مغربی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں فقہ حنفی کی شکیں داخل کرنے والا مفتی شفیع عثمانی کون تھا؟ یہ وطن ہمارا ہے, ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. لیکن اتنا یاد رکھو, جن کی طرف سے نظریں ہٹائی جا رہی ہیں, ہمارے پڑوسی ملک کے بغیر تنخواہ کے نمک خوار. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف ہمارے ملک کو کتنے مشکلات درپیش ہیں. ادھر انڈیا, افغانستان, ایران, بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ, وہ بھی سوچ رہا ہے. انڈیا سے کتنے گہرے تعلقات ایران کے. کلبھوشن یادو کہاں سے آیا؟ پاسپورٹ کہاں بنا؟ گوادر بندرگاہ کے مقابلے میں چابہار کی بندرگاہ کون بنا رہا ہے؟ چھوڑو مسلک اور اس کی بات, وطن کی بات کرتے ہیں. وطن کے دفاع میں تو مخلص ہو, ملک کے دفاع میں تو مخلص ہو. خدا کی قسم, جو عمر کا نہیں وہ تیرا میرا نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم, جس کو حرم کی زمین کا تقدس عزیز نہیں اور وہ جمرات و منی اور عرفات کے اندر اس زمین کی عزت نہیں کرتا, وہ پاکستان کی عزت دل سے کبھی بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھ. اس لیے اس کی تو فکر نہ کر,
میں افواج پاکستان سے کہتا ہوں ادھر سے فکر، اگر وہاں سے کوئی مسئلہ ہو ہمیں بھیج دینا اور کچھ نہیں کریں گے، بارڈر پہ کھڑے ہو کسی اتنا کہیں گے گلی گلی نگر نگر، بس اتنا کافی ہے۔ آج یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ کل دیکھو ہمارے کراچی سے مہدی موسوی نام کا ایک ٹارگٹ کلیئر دہشت گرد پکڑا گیا۔ اس نے کیا اعتراف کیا؟ کون سے ملک کا تھا؟ کون سا ملک فنڈنگ دیتا تھا؟ ہماری سرکاری میٹنگوں میں اس ملک کے کونسلیٹ کے ترجمان کی حیثیت سے رہا ہے۔ اتنی آنکھیں بند، ہمیں تو تم نے نچوڑ کے دیکھ لیا۔ اس وطن کی محبت تھی اور ہے، رہے گی، کیونکہ یہ پاک آستان شاید تمہیں بھی نہیں پتا، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ پاک آستان یہ مدینہ المنورہ کا ترجمہ ہے۔ مدینہ کا معنی رہنے کی جگہ، منورہ کا معنی پاک۔ جب پاکستان بنا تو نام رکھنے کی باری آئی، نام کیا رکھیں؟ تو کہا مدینے کا اردو ترجمہ کرو، مدینہ منورہ، پاک رہنے کی جگہ، تو کہا پاک آستان، پاک رہنے کی جگہ، پاک رہنے کی جگہ، تو مدینہ المنورہ کا اردو ترجمہ پاکستان بنتا ہے۔ جس کو اس ترجمے کا پتہ ہے وہ یہی علماء حق ہیں۔ تو جیسے وہ مدینے کی عزت و احترام کرتے ہیں، اپنے وطن کے بھی عزت و احترام کرنا جانتے ہیں۔ یہی مدارس کے طلبہ ہیں، یہی بیچارے داڑھی ٹوپی والے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے اگر ملک پر خدا نہ خواستہ کوئی حالات آئے تو یہی سب سے پہلے آگے نظر آئیں گے۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ تم نے ہمیں جھنجھوڑ کے دیکھ لیا، کسی ملک کے ایجنٹ نہیں، کسی ملک سے فنڈنگ نہیں، کسی ملک کے لیے سرجیکل اسٹرائک کرنے کے لیے یہاں ہم کسی پوزیشن میں نہیں۔ یہ تو ذرا غور کرو، کون کون ہے جو کسی اور ملک کے اشارے پر کوئی اور ملک یہاں اشارہ کرے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ ہم یہاں کی مٹی سے اگنے والی گندم کھاتے ہیں اور اسی مٹی سے وفا کر کے دکھائیں گے۔ سن لو، بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ بیچارے مولوی لوگ، یہ داڑھی ٹوپی والے، یقین کرو اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں دی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی مرغیاں بہت کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ کھائیں، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تو استاد مرغا بناتا تھا۔ العلم عز لا ذل فیہ یحصل بذل لا عز فیہ، علم حاصل کرو تو ذلت تو آتی ہے۔ کبھی تو کوئی ایسا ظالم کاری ہوتا ہے وہ کرسی بھی بناتا ہے، کرسی بن کے سب کی یاد کر۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کوئی بات نہیں، آج مرغا بن، کل مرغوں کو خدمت میں لگاؤں گا، آج کرسی بن، کل مسجد کی ممبر و محراب کی کرسی تیری مسند بنا دوں گا۔ جس کرسی کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، مائیں بہنیں بھی بات سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، قاری بناؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ خدا کی قسم جس کا جتنا رزق ہے وہ صدر پاکستان بنے تب بھی اتنا ملے گا، وہ مولوی صاحب بنے تب بھی اتنا ملے گا۔ ڈرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، اور خود کہتے بھی ہیں یار یہ مولوی کھاتے بہت ہیں۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ سب کچھ سکھایا، دین نہیں سکھایا تو کچھ بھی نہیں پلے پڑا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، کچھ کالج یونیورسٹی کے طلبہ جو ہے وہ پکنک منانے کے لیے جناب گئے اور ایک کشتی میں بیٹھے، اور ملا بیچارہ دیہاتی تھا، ان پڑھ بٹا بڈھا، اب اس کو وہ سارے تنگ کرنے لگے۔ کہا بابا جی کیمسٹری پڑھی ہے؟ کیمسٹری کی ہوئے، کھانے دی چیز ہوئے۔ پھر تالیاں بجائیں، ہنسیں۔ بابا جی فزکس پڑھی ہے؟ فزکس کی ہوئے؟ بابا تو نے تو آدھی زندگی خراب کر دی۔ آگے پھر گئے، ایک نے کہا بابا آپ نے بائیولوجی پڑھی؟ کی ہوئے؟ پھر تالیاں، اور بابا تو نے تو آدھی زندگی خرچ۔ ہر ایک نے اپنا سبجیکٹ بتایا، بابا تو نے تو اپنی آدھی زندگی خراب کر دی، کچھ بھی نہیں کیا۔ چلتے چلتے ہوا کے جھونکے تیز آئے، کشتی ڈگمگانے لگی۔ بابا نے آخیا بابا بچے ہو تیرنا سیکھے؟ کہا بابا جی تیرنا تو نہیں سیکھے۔
کہا میں نے کیمسٹری بائیولوجی فزکس نہ پڑھ کے آدھی زندگی ختم کی ہے، تم نے تیراکی نہ سیکھ کے ماشاءاللہ پوری زندگی ختم کی۔ تو سب کچھ کیا لیکن قرآن و حدیث سے واقفیت نہیں تو پوری زندگی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یہ بھی گئی اور وہ بھی گئی۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے، اس جلسے کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ آگے آنے والا دور انشاءاللہ ہے ہی دینداروں کا، ہے ہی دینداروں کا۔ یہ تو چیک کیا جا رہا ہے، چھانا جا رہا ہے، چھان کے پھر دیکھا جا رہا ہے کون پکے کون کچے۔ لیکن اس ملک کی تقدیر نظام خلافت راشدہ میں پوشیدہ ہے۔ اس ملک کی ہچکولے لیتی کشتی کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے آؤ اس جلسے کے توسط سے تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر دینداری لاؤ، اپنے اندر اپنے اولاد میں علم پیدا کرو، دینداری پیدا کرو۔ اس وقت حالات ایسے کہ ایسے لوگ دین کے اوپر جھپٹا مار رہے ہیں۔ دین کے محافظ بنو اور دین کے لیے جان دینے کا جذبہ پیدا کرو۔ دین کے تمام شعبوں کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ عظمت اصحاب رسول کے اس عظیم مشن پر میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ رات جتنی لمبی ہو آخر کٹ جاتی ہے، سویرا بہرحال آنا ہے، اور اس سویرے کا ہم حصہ بنیں، اور اس بننے کے لیے ہمیں پھر ہمت و استقامت بتانی پڑے گی۔ کس طرح بتانی پڑے گی؟ اس طرح بتانی پڑے گی جو کہتا تھا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اما علینا سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔